ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، زبیر بلوچ ایک بلوچ ایکٹیوسٹ تھے. بی ایس او سے ان کا تعلق تھا، لیکن بی ایس او کے بعد وہ اپنی روایتی پارٹی میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بلوچ نیشنل موومنٹ جو ہے اس کو جوائن کیا، اور اس کے لیے وہ کام بھی کرتے تھے، اور بلوچستان کی آزادی کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. 2 دن پہلے ان کو گھر پہ چھاپا مار کے شدید فائرنگ کر کے ان کو اور ان کے دوست نثار بلوچ کو، دونوں کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے شہید کر دیا ہے. اس کے اوپر ہم مزید جانکاری کے لیے سینئر جرنلسٹ احمد مستی خان صاحب سے کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور پورے بلوچستان میں اس وقت سوگ کی سی صورتحال ہے کہ اتنا ہونہار نوجوان جو ہے اس کو سیکیورٹی فورسز نے شہید کر دیا. جی احمد مستی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ؟ پہلے تو ہمیں ذرا زبیر بلوچ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جو آپ کو جو بھی پتہ ہے وہ بتائیں، تاکہ ہمارے درشکوں کو پتہ لگے ان کے بارے میں. جی یہ زبیر بلوچ کے بارے میں جو ہمیں معلوم چلا، وہ کچھ تو جو رپورٹس ہیں اسی کو پڑھ کے معلوم چلا، اور پھر جو نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی معلوم چلا، کیونکہ وہ جو ان کی ذیلی تنظیم تھی پجار، بی ایس او پجار جو ہے، وہ نیشنل پارٹی نے اپنی ذیلی تنظیم بنائی تھی. جی جی جب وہ بی ایس او جو ہے، دیکھیں ہمارے بی ایس او کی تو یہ روایت رہی ہے نا پرانی. جب ہم بھی تھے بی ایس او میں، تقریباً ہر بلوچ جو ہے، ہر کوئی بلوچ جو ہے بی ایس او میں ضرور رہا ہے. کوئی ایکٹیو رہا ہے، کوئی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہا ہے، لیکن ہم خاصے ایکٹیو تھے ڈاکٹر صاحب. جی ہم جی 79 سے 82 تک بہت ایکٹیو تھے، اور شاید یہ عجیب سا لگتا ہے اپنے ہی بین بجاتے ہوئے، لیکن شاید ہم بھی چیئرمین بن جاتے، لیکن کچھ جو ہے ہوا یہ کہ ہم اس زمانے میں میر غوث بخش بزنجو کے قریب تھوڑے سے آ گئے، اس وجہ سے ہم چیئرمین نہیں بن سکے. اور وہ بھی عجیب بڑا لمبا قصہ ہے. لیکن جی جی یہ وہ جو ضرور بی ایس سنیں او گے ہے، آپ سے یہ اس کے بارے میں کسی دن ضرور پوری تفصیل جی جانیں گے. مہربانی. لیکن یہ لیکن ہوا کہ یہ جو ہے بی ایس او زبیر جو ہے، بلوچ. دیکھیں اس کا پرانا جو نعرہ تھا کہ آزادی کا ایک ہی ڈنگ، گریلا جنگ گریلا جنگ، یہ بی ایس او کا پرانا نعرہ تھا 70s میں. جب یہ بھٹو صاحب جو ہے اپنے طاقت کے نشے میں، فوج نے ان کو جو ہے بیوقوف بنایا اور ہمارے خلاف استعمال ہوئے. وہ فوجی تھے نا جی. بھٹو تو کیا تھا، بھٹو کوئی، وہ تو سندھ کا جی جی وڈیرا جی تھا. بالکل. اس کو کیا ہے کہ وہ آ کے ہم سے لڑے. تو یہ زبیر بلوچ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے کہ گریلا جنگ نہیں وہ یہ نہیں، تو میں وہاں تک نہیں آیا. میں یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا نا. جی لیکن جی بعد میں جو انہوں نے بی ایس او پجار بنائی، وہ ایک شفٹ تھا. یہ پرانی جو سیاست تھی بلوچ سے، وہ یہ لوگ جو آئے، کوئی ڈاکٹر مالک والے اور حاصل بزنجو، دونوں ہی میرے دوست رہے ہیں. یہ لوگ جب یہ جو ہیں، ان کی یہ سیاست تھی کہ نہیں بھائی، ہمیں ملیٹنسی نہیں کرنی ہے، تو ہم ملیٹنسی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پجار بنایا، اور پجار کا یہ تھا کہ ہم پیسفل پالیٹکس کریں گے اور پارلیمنٹری سیاست کریں گے. جبکہ بی ایس او جو ہے، انہوں نے جو 73 میں جب یہ جو نیب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، اس وقت سے ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ پاکستان میں جو ہے یہ لوگ بلوچوں کو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کچھ حاصل کرنے نہیں دیں گے. تو یہ تو ایک آئیڈیالوجی بن گئی تھی نا کہ بھائی پارلیمنٹ سے بلوچوں کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم ان کے پارلیمنٹ میں جائیں نا. اور میرا اپنا کچھ الگ موقف ہے. میرے خیال میں ہر فارم آف سٹرگل ہونا چاہیے، کسی بھی ایک ایونیو کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے دشمن کے لیے. لیکن بہرحال یہاں پر یہ ہوا کہ جو حاصل بزن جو
دیکھیں میر صاحب بھی ملیٹنسی کے خلاف تھے، گوش بخش بزنجو، لیکن وہ آ کے اوپنلی جو ہے وہ انہوں نے کبھی بھی آ کے اوپنلی کوئی خیر بخش مدی کے خلاف یا پھر عطا اللہ مینگل بھی ان دنوں میں تھوڑے سے ملیٹنسی کے جانب تھے، انہوں نے آ کے کبھی بھی ان کو اوپنلی کبھی نہیں کچھ کہا تھا. تو لیکن یہ جو 2000 میں میرے خیال میں پجار میں، ابھی پوچھ رہا تھا لوگوں سے بھائی پجار کس سال میں لانچ ہوا ہے، مجھے اس سال کا پتہ نہیں ہے، لیکن غالباً 15 سال پہلے شاید لانچ ہوا ہے یا 10 سال، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ڈیٹ. تو یہ پجار نے جو ہے یہ دوسرا لائن اختیار کیا کہ بھائی پارلیمنٹری سیاست کریں گے اور پیسفل سیاست کریں گے. اور مجھے یاد ہے شاید 88 میں ہاں شاید 88 میں ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب ہمیں تو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ گزارا کرنا ہی ہے، تو اس سے لڑنا جو ہے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ اس پجار میں جو ہے یہی تھا کہ پارلیمنٹری اور پیسفل سٹرگل کریں گے. لیکن غالباً یہ صاحب بھی شروع میں پجار میں ہی رہے ہیں، یا ہمارے شہید قوم، ٹائیگر آف مستونگ، جس کو میرا ہزاروں سلام، ہمارے بہترین فرزندوں کو جس طرح کے سے یہ پنجابی جہادی جلادی فوج لے جا رہی ہے، ان کو ہمارے ایک ایک خون کے قطرے کا جواب دینا پڑے گا. اس نوجوان کو جو اپنی قوم سے انتہائی زیادہ محبت، اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، انہوں نے آ کے صفاقی سے مارا. اور آپ نے ان کو سنا ہوگا نا، یہ جو سرفراز بٹی جو ہیں، جو انتہائی کمینے قسم کے انسان ہیں، اس کو پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو، یہ تو بلوچ ہے ہی نہیں، یہ تو سرفراز بٹی ہے، پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ اس نے آ کے کہا کہ اس کو ہم نے اس لیے مارا ہے کہ شاید مئی کے 8 یا مئی کے 9 انہوں نے کچھ کہا، مئی کے 8 تاریخ کو کوئی 2 ایئر فورس کے لوگوں کو دال بندین میں مار دیا گیا تھا. تو غالباً ان کو شک تھا کہ یہ زبیر بلوچ جو ہے یہ ان کا ہاتھ ہے اس میں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے آنکھ رکھتے تھے کہ یہ کہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی بلوچوں کی سرزمین ہے، ہم بالکل آنکھ رکھیں گے کہ باہر والے ہمارے سرزمین پہ کیا کر رہے ہیں. آپ سرفراز بٹی، آپ شاید خود پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، آپ میں کون سے سپرمز ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کس سپرم کے آپ پیداوار ہیں. لیکن یہ بلوچ لوگ ہیں، یہ اپنے زمین پہ حق رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے کہ کون کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پروجیکٹس پہ بھی آنکھ رکھتا تھا اور جو ہے فوجیوں پہ بھی آنکھ رکھتا تھا. کیا بکواس کر رہا تھا یہ شخص. دیکھیں اس کے یہ دن بالکل اس کے قریب آ گئے، اس کو پتہ نہیں کیوں اتنا یہ اترا رہا ہے. ابھی تو شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ جانے والا ہے، اب تو اس کی چھٹی ہونے والی ہے. وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نواب جنگیز مری، جو خیر بخش مری کے بڑے بیٹے ہیں، شاید ان کو لا رہے ہیں، وہ اب ان کو استعمال کرنے کا ان کا پروگرام ہے فوجیوں کا. تو یہ تو جانے والے ہیں. اب آپ جب جا رہے ہیں تو اتنی ذلت کیوں آپ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ یہ دیکھیں گے، یہ دیکھتے ہیں آپ کے یہ شو دیکھتے ہیں لوگ، ان کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں ان کو کتنی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ تو جانے والے، آپ کو کیا ضرورت ہے جاتے جاتے جو ہے آپ ایک شہید کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا باتیں کریں کہ بھائی یہ جو ہے اگر وہ BLA کا زراب کا تھا تو میرا تو اس پہ اور زیادہ سلام. ہمارا تو ہر ایک بلوچ کو BLA کا زراب ہونا چاہیے، ہر اچھا، ایک بلوچ کو. یہ جو بشیر زبیر بلوچ تھے، یہ پجار گروپ سے تھے اور پھر یہ چلے گئے بلوچ نیشنل پارٹی میں، نیشنل موومنٹ کے حصہ بن گئے. بلوچ نے، اور انہوں نے کوئی ڈکلیئر نہیں کیا. دیکھیں بلوچ نیشنل موومنٹ پہ بھی انہوں نے اسی طرح کریک ڈاؤن کیا نا. جو
بلوچ نیشنل موومنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہیں ہمیں پارلیمنٹ سے کچھ نہیں ملے گا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہمیں آرم اسٹرگل بھی کرنا ہے. یہ ان کا موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حق کے خود ارادیت چاہیے، ہم نے صوبائی خود مختاری نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. تو یہ جو ڈاکٹر ہے نعیم کی بڑی سائلنٹلی، لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے ان کی، ڈاکٹر نسیم کی. جی ہاں، تو ڈاکٹر نسیم نے بھی پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا 2 دن کیوں انتظار کیا اور پہلے دن کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو 2 دن تک تو ہم نے بھی یہ جو ہے، میں تو خود بہت متاثر ہوا ڈاکٹر صاحب، میں خود متاثر ہوا کہ نیشنل پارٹی کے لوگ جو ہیں ایسے اتنے جیالے اور اتنے مضبوط کردار کے اور اتنے نڈر کیسے ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیونکہ دیکھیں جو بیزنجو فیملی ہے اس کی اب تک بھی نیشنل پارٹی میں تو میر صاحب تو نہیں رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں روایتی سیاست تو ہوتی ہے پورے بر صغیر میں. تو بیزنجو فیملی کے تو اب تک بھی پارٹی پہ بہت ہے نا کنٹرول. تو میں نے ان کے نوجوانوں کے کچھ فیس بک پہ بیانات دیکھے، وہ ان کو اچھی طرح، ان کے دوست تھے یہ جو شہید ہوئے ہیں زبیر بلوچ کے. تو کوئی ولید بیزنجو ہیں، وہ یہ جو سینیٹر ہیں طاہر بیزنجو، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بہت اس چیز کو کنڈیم کیا. وہ بہت اس چیز پہ تھے کہ بھئی اس کو کیوں اس طریقے سے فوجیوں نے آ کے مارا. اور پھر ایک اور ہیں شایخ بیزنجو، وہ جو ان کے تمرانی برانچ ہے بیزنجو کی، شیر دل تمرانی بیزنجو کا برانچ ہے وہ تمرانی، اس کے جو سردار کے بیٹے ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں لندن میں. انہوں نے بھی اس چیز کو بہت محسوس کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تو جو ہے صرف بلوچ ہونا ہی قصور ہے، کسی بلوچ کے لیے صرف بلوچ ہونا کافی ہے کہ صحیح. فوجی ان کو مار دیتے ہیں. تو اس قسم سے انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا. تو بعد میں معلوم چلا کہ بھئی مجھے بھی حیرت ہوئی کہ مجھے بھی کل کے دن پتہ لگا کہ بھئی وہ تو نہیں، نیشنل پارٹی سے تو ان کا دور دور کا تعلق ہی نہیں تھا. وہ جب اسٹوڈنٹ کے وقت میں بی ایس او پجار کے چیئرمین تھے، لیکن اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے بی این ایم کے شاید ممبر بن گئے، بلوچ نیشنل موومنٹ کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلوچستان کی آزادی کے لیے کمٹ کیا. یہ اس میں کوئی نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ ہر ایک بلوچ یہ کمٹ کرے گا. دیکھیں ہر بلوچ چاہتا تو ہے نا، 90% بلوچ چاہتا تو ہے. ہر ایک موومنٹ میں ایسے لوگ ہوتے کوئی چاہتے ہیں نا، پھر اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہنے کو کے لیے وہ کچھ کرتے بھی ہیں. تو جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اس سے تو یہ ہے کہ شاید یہ کر بھی رہے تھے، اور اگر یہ کر رہے تھے تو ہمیں ان کو اور اربوں سلام. ہر ایک نوجوان بلوچ کو پاکستان کے فوج کے ساتھ اسی طرح لڑنا چاہیے. ہمارے دیکھیں بہرحال ہم تو اپنے چینل سے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جی میں یوٹیوب والے سمجھ رہا ہوں، اسٹرائک آپ لگا نہیں دیں کہہ گے. سکتے نا، ہم تو کہیں گے کسی نا. کو جنگ میں میں کہہ رہا ہوں شامل نا ڈاکٹر ہونے صاحب، کی آپ یہ تو نہیں نہیں کہہ کہہ سکتے، رہے نا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں. میں لیکن تو میں کہہ اس سکتا ہوں. بات میں زیادہ مجھے دلچسپی ہے کہ جو زبیر بلوچ ہیں ان کو کیوں مارا گیا؟ مارا اس لیے گیا کہ وہ بلوچستان کی آزادی چاہتے تھے، اور کس لیے وہ تو مارا؟ سارے ہی چاہتے ہیں، ان کو کیوں مارا گیا؟ سارے چاہتے ہیں، اور کچھ تو پھر جھوٹ بولتے ہیں نا. وہ جو اچھا. جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اس کو تو پھر وہ سارے تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب 90% چاہتے ہیں نا. جی ہر جی قوم میں 10% تو بے غیرت، جیسے جی جی یہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اپنا یہ جو سرفراز بٹی ہے، اور اس قسم کے 1-2 اور لوگ ہیں. اب دیکھیں نیشنل پارٹی والوں نے ان کا اچھا موقف رہا. عموماً زیادہ تر ان کے جو لوگ ہیں ان سے میں رابطے میں بھی رہا ہوں، ان کے اچھا ٹھیک ٹھاک ان کا پازیٹیو اس والے. مینگل صاحب کا آیا کوئی بیان؟ عطا اللہ مینگل صاحب، اپنا سوری عطا اللہ کہہ رہا ہوں، اختر اختر کا جان میں مینگل. نے نظر سے نہیں گزرا، اچھا. لیکن وہ تو کمیٹڈ ہیں، وہ بھی وہ تو ہے، وہ مانے نہ مانے ہمیں تو سب کو پتہ ہے، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں. وہ ٹھیک. تو آزادی گروپ کے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ ان سے ناراض ہے یہ جو جنرل ہے. وہ تو دیکھیں اس کا ہے، اس کا اپنا رول ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ ایک مجبوری کے اندر رہ رہے ہیں، اس سسٹم میں ہیں. دیکھیں ہم ڈاکٹر صاحب، جی میں جی اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا میں کہتا کہ مجھے بلوچستان کی آزادی چاہیے؟
مجھے 2 منٹ میں مار دیتے ہیں نا بھائی. تو میں وہاں تو یہ نہیں کہہ پا رہا تھا نا, میں یہاں سے کہہ رہا ہوں امریکہ سے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں جو یہ نہیں کہہ سک رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, کیونکہ وہ کہیں گے تو, اور اگر وہ پرومننٹ ہیں تو ان کو تو وہ نہیں چھوڑتے ہیں نا, وہ تو فوراً مار دیتے ہیں. احمد صاحب یہ آج 77 دن ہو گئے ہیں اسلام آباد میں BYC کا دھرنا چل رہا ہے, یہ کب تک چلے گا سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کل کے دن ختم کر دیا. ختم کر 73. دیا؟ جی انہوں نے ان کو ڈاکٹر ایمان مزاری نے بھی ان سے ریکویسٹ کیا, پھر جو ہے جو ڈاکٹر سوری اپنے جو ٹالپور صاحب ہیں, محمد علی ٹالپور, انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیا. وہ ٹالپور جو ہے وہ بلوچوں کے اچھے, سارے بلوچ ان کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹالپور آپ کو معلوم ہے نا, وہ بھی بلوچ ہیں اصل میں, سندھ کے ہیں. اچھا. تو وہ تو شاید وہ تو گوریلا فائٹ میں بھی موومنٹ میں بھی رہے ہیں. وہ ان کے والد حالانکہ ڈیفنس منسٹر تھے ضیاء الحق کے دور میں. یہ ان کے بیٹے ہیں, ماما, میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں لیکن ماما محمد علی. ٹھیک ہو گیا, تو وہ یہ دھرنا مجھے ختم ہو گیا. اچھا, زہری پہ پاکستان کو کل بڑی نقصان اٹھانا پڑا ہے, 17 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ جی قبضہ کیوں نہیں واپس کر پا رہے زہری کے اوپر پاکستان آرمی والے؟ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, میں کوئی گوریلا اسٹریٹجی ٹیکٹکس نہیں کرتا ہوں, ٹھیک تو ہے میں جی. خام خواہ کی کوئی ایسی بات کہوں جو کہ سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہو, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اب تک یہی معلوم ہے کہ بھائی زہری میں اب تک بلوچوں کا ہی قبضہ ہے. جی ہاں, جی لیکن ہاں. دیکھیں میں ایک دو چیز باتیں اپنے جو شہید ہے, شہید قوم زبیر بلوچ کے لیے میں کہوں گا. جی ان جی کا جو بیٹا ہے, بہت معصوم چھوٹا بیٹا مصطفیٰ زبیر, جی. ان کو وہ orphan ہو گئے. دیکھیں ان کے لیے ہم پورے بلوچوں میں اخروس دا پارٹیز ان کے لیے عزت کا مقام تھا. لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے, اور کیونکہ دیکھیں وہ جس آدمی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے تو پھر قوم بھی اس کو یاد رکھتی ہے. تو وہ جب اس کے دل میں قوم کے لیے درد تھا تو ظاہر ہے قوم کو بھی اس کے جانے پہ ویسے ہی صدمہ ہے. وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہو. اور ان میں دیکھیں ایک جو ہے کوئی گٹھیا, ایک نیشنل پارٹی میں ایک کوئی گٹھیا آدمی ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے نیشنل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, آپ کیوں اس قسم کی واہیات باتیں کر رہے ہیں. وہ ان کا نام, وہ جو قدوس بزنجو ہے نا, پہلے جو چیف منسٹر رہے ہیں بلوچستان کے, جن کو ایک مرتبہ وہ چیف منسٹر کیسے بنے ڈاکٹر صاحب, ایک الیکشن میں غالباً 2018 کے الیکشن میں اس کو 544 ووٹ صرف ملے. اور وہاں سے کیونکہ سارے اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے تو کوئی لوگوں نے کوئی ووٹ نہیں کاسٹ کیے, تو ان کو ٹوٹل جو ہے 544 ووٹس ملے, اور اس کے اوپر وہ چیف منسٹر بھی بنے. اور آج بھی وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ISI اسٹیبلشمنٹ میں فوج اور ISI کا وہ خاص آدمی ہے, وہی قدوس, اسی کو یہاں وہاں لے جاتے ہیں, چائنا وائنا گھمانے, ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے. تو اس کا ایک کزن ہے خیر جان, وہ نیشنل پارٹی میں ہے. اس نے یہ بیان پروونشل اسمبلی میں ہے, اس نے یہ بیان دیا کہ بھائی اس کا شہید کا ہمارے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں, میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں, آپ میں کوئی حیا, آپ میں کوئی غیرت چیز نہیں ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو جی پتا ہے یا نہیں, لیکن جب میر غوث بخش بزنجو زندہ تھے, نیشنل پارٹی میرے انکل کے گھر میں بنی تھی کراچی میں, اپریل 79 میں. تو یہ جو آئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے یہ گٹیا لوگ, یہ اس قسم کے ہمارے شہیدوں کو جب شہیدوں کے بےزتی کرتے ہیں, ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ نیشنل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو نکالیں گے اپنے پارٹی سے, ایسے کالے بیڑیے کو. یہ کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. کوئی شہید کی کوئی پارٹی نہیں ہوتا ہے, شہید
पूरे कौम का शहीद होता है। इस किस्म की घटिया थर्ड रेट बातें करना, अजीब लोग आ गए हैं ये। और डॉक्टर साहब देखिए, ये तो हमारी तहरीक जो है, अब मैंने वो देखा, वो लड़की जो वहां से उन्होंने माजेब बलूच, माजेब 18 साल की, जब ये कल जो आप पूछ रहे थे ना, ये खत्म हुआ है कैंप जो इस्लामाबाद में, आप उनका वीडियो देखें, जाते हुए उन्होंने कहा किस बहादुरी से उनके उनके कोई अंकल हैं, उसको इसी तरह इन्होंने अगवा किया हुआ है, वो जबरी तौर पर गुमशुदा है, राशिद बलूच, ये उनकी भतीजी या बांजी हैं, माजेब बलूच। उसने बहुत जबरदस्त वहां से अपना पैगाम पहुंचाया। जब ये खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि मुज़ाहिमत जिंदाबाद, ये नारा लगाते हुए वो 18 साल की बलोच लड़की ने इस्लामाबाद छोड़ा, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। तो ऐसे जब लोगों का जज्बा होता है, जब ऐसे हमारे महिलाओं में, हमारी लड़कियों में इस किस्म की जुर्रत और जोश और जज्बा है, बिल्कुल इसको ये जो अमेरिका के सही पिट्ठू, कह रहे अमेरिका के तलवे चाटने वाले, ये पंजाबी जो बेगैरत जनरल, ये हमें कैसे कुचल सकते हैं? ये हमें नहीं कुचल पाएंगे कभी भी। बिल्कुल मुझे यकीन है कि हमारे लोग फतेहमंद होंगे। टाइम टेबल इनकलाब का और आज़ादी का किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आज़ादी हमारे लोगों को बिल्कुल मिलेगी। ये आज़ादी इस वजह से मिलेगी कि हमारे पास जुबैर बलोच जैसे लोग मौजूद थे। ये आज़ादी हमारा मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया अहमद मस्ती खान साहब हमारे साथ जुड़ने का। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, अपने कीमती टाइम से आपने थैंक यू। वक्त निकाला। नाजरीन, ये थे अहमद मस्ती खान साहब, जो जुबैर बलोच के हवाले से और फिर जनरली उसके असरात और बलोच मूवमेंट के अंदर जो जोश और जज्बा है, और फिर जो धरने में जिस तरह माजेब की जो पैगाम है वो भी आप तक पहुँचाया उन्होंने। देखते रहिए हमारा चैनल, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।